Al-Ijma Foundation. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواب وحیدالزماں حیدرآبادی کی شخصیت پرسنالٹی ہمیشہ سے فرقہ اہل حدیث کے لیے سردرد بنی رہی۔ وحیدالزماں صاحب کی لکھی کتابوں سے اپنی جان چھڑانے کے لیے فرقہ اہل حدیث کے علماء و جہلاء نے بہت اوٹ پٹانگ بہانے بنائے، عوام کو دھوکہ بھی دیا، مگر پھر بھی وحیدالزماں سے اپنی جان چھڑانے میں ناکام رہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اہل حدیث فرقہ کے ابو زید ضمیر کی ایک ایسی ہی ناکام کوشش دکھانا چاہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کی پہلی کوشش۔ سوال ہے کہ مولانا وحیدالزماں صاحب یہ کون ہیں اور ان کو ہی اہل حدیثوں کے خلاف کیوں استعمال کرتے ہیں؟ مولانا وحیدالزماں پہلے شیعہ تھے اور اس کے بعد حنفی بنے، اس کے بعد اہل حدیث بنے، تو بہت سارے پل کراس کر کے اسٹیشن لے کے وہ اہل حدیث بنے۔ ابو زید ضمیر نے اپنے ویڈیو میں کہا کہ وحیدالزماں پہلے شیعہ تھے، پھر حنفی اور آخر میں اہل حدیث ہوئے۔ ابو زید ضمیر نے وحیدالزماں کو پہلے شیعہ پھر حنفی اس لیے بتایا کہ وحیدالزماں نے اپنی کتابوں میں صحابہ کو جو برا بھلا کہا ہے وہ شیعوں کے کھاتے میں ڈال سکے اور اہل حدیث فرقہ کے اوٹ پٹانگ فقہی مسئلوں کو حنفیوں کے سر مونڈ سکے۔ اور چونکہ سوال پوچھنے والا شاید وحیدالزماں کی پوری ہسٹری سے واقف نہیں تھا، اس لیے ابو زید ضمیر نے اس سوال کرنے والے کو یہ جواب پکڑا دیا۔ پہلی ویڈیو کی سیکوینس آرڈر ایک بار پھر غور سے سنیں اور اسے یاد رکھیں کہ وحیدالزماں پہلے شیعہ تھے، پھر حنفی اور آخر میں اہل حدیث ہوئے۔ اب آئیے ابو زید ضمیر کی دوسری ناکام کوشش کا حال دیکھتے ہیں۔ عظمت صحابہ کانفرنس کے پروگرام میں اسٹیج پر کویشچن آنسر سیشن میں کی وحیدالزماں کے مسلک کے تعلق سے سوال کا جواب دیتے وقت ابو زید ضمیر کیا کہتے ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ اور وحیدالزماں پہلے کیا تھے؟ پہلے وہ دیوبندی تھے، پہلے وہ حنفی تھے، حنفی بننے کے بعد میں پھر وہ اہل حدیث بنے اور بعض نے کہا کہ بعد میں وہ شیعہ ہو گئے۔ تو ایسا سفر کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ سیکنڈ لیول پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث سے شیعہ ہوئے، یہ بھی تو آپ دیکھیے کہ وہ حنفی سے اہل حدیث ہوئے، تو پہلے ہی مرحلے میں آپ کے نزدیک وہ گمراہ ہو گئے، اب دوسرا مرحلہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وحیدالزماں حنفی تھے، پھر اہل حدیث اور آخر میں شیعہ ہوئے۔ دیکھا آپ نے کس طرح ابو زید ضمیر نے پیترا بدلتے ہوئے وحیدالزماں کے مسلک کی سیکوینس آرڈر ترتیب کو بدل دیا۔ چونکہ سوال کرنے والے نے وحیدالزماں صاحب کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ وہ اہل حدیث سے شیعہ ہوئے، تو ابو زید ضمیر نے بڑی چالاکی سے اس سوال کرنے والے کی نالج کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے ویڈیو کے مخالف سیکوینس بیان کی کہ وحیدالزماں پہلے حنفی تھا، پھر اہل حدیث اور آخر میں شیعہ ہوا۔ اس طرح پوری ترتیب کو بدل دیا تاکہ یہ بیچارہ سوال پوچھنے والا بھی مطمئن ہو جائے۔ یہ دونوں ناکام کوششیں ابو زید ضمیر نے صرف اس لیے کی کہ اپنے غلط و باطل مسلک کو وحیدالزماں کی شخصیت، ان کی عبارتوں اور کتابوں سے بچایا جا سکے اور اہل حدیث کی غلطیوں کو شیعوں اور حنفیوں کے کھاتے میں ڈالا جا سکے۔ آپ نے دیکھا کس طرح ابو زید ضمیر نے دو الگ الگ موقعوں پر ایک ہی سوال کے کس چالاکی سے دو الگ الگ جواب دیے۔ اپنے غلط و باطل مسلک کو بچانے کے لیے اہل حدیث حضرات اس قسم کی چالاکی اور دھوکہ وحیدالزماں کے علاوہ اور لوگوں کے معاملے میں بھی کرتے رہتے ہیں۔ اب آئیے تیسری اور آخری ناکام کوشش ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ غیر مقلدی کے پیشوا وحیدالزماں صاحب موصوف نے فقہ حنفی کی مشہور کتاب در مختار کے مقابلے میں ایک کتاب لکھی جس کا نام نزل الابرار من فقہ نبی مختار رکھا۔ اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح ہے کیا؟ اس بار سوال کرنے والا زیادہ سمجھدار تھا، اس لیے اس نے وحیدالزماں کی کتاب کے حوالے سے سوال بالکل نشانے پر کیا۔ ابو زید ضمیر نے اس سوال کو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے مقرر کی طرف بڑھا دیا۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ وہ ساتھی مقرر بھی جواب سے بچنے کے لیے ہاتھ کے اشارے سے ابو زید ضمیر کو ہی جواب دینے کے لیے راضی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں ان کے ہاتھ کا اشارہ۔ اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح ہے کیا؟
ابو زید ضمیر کے اصرار پر ان کے ساتھی مقرر نے جب جواب دینے کی ٹھانی تو پوری اہل حدیث قوم کا بیڑا غرق کر دیا. آئیے دیکھتے ہیں ان مقرر صاحب نے وحید الزماں کے بارے میں کیا کہا. اور ہر ایک نے اپنی اپنی کوششوں کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی کی کوشش کی ہے. جو بھی اہل الحدیث ہیں، جس میں علامہ وحید الزماں رحمہ اللہ کی جس کتاب کا یہاں نام لیا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں بھی یہی توفیق دیا کہ وہ بھی اپنی کتابوں کے ذریعے ہی سے وہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اس جواب سے یہ بات دن کے سورج کی طرح صاف ہو گئی کہ وحید الزماں حیدرآبادی اہل حدیث تھا، اور اس نے جو کتابیں لکھی جیسے نظر الابرار، ہدیۃ المہدی وغیرہ، اس میں جو بات لکھی اللہ رب العزت کا تقرب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے جذبے سے لکھی اور فرقہ اہل حدیث کی خدمت میں لکھی. آئیے ہم نمونے کے طور پر کچھ باتیں اس کتاب کے حوالے سے پیش کرتے ہیں تاکہ عوام کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی قربت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے نام پر اہل حدیث عالموں نے کیسی کیسی باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں. ملاحظہ فرمائیں. اہل حدیث فرقہ کے وحید الزماں حیدرآبادی اپنی کتاب نظر الابرار میں لکھتے ہیں کہ صحابہ میں سے کچھ فاسق بھی تھے، جیسے ولید، معاویہ، سمرہ وغیرہ. معاذ اللہ، کیا صحابہ کو فاسق قرار دے کر، فاسق بتا کر یہ اہل حدیث عالم اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کر رہے ہیں، نبی کی اتباع کر رہے ہیں، یا پھر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے. چلتے چلتے ایک اور حوالہ پیش کرنا چاہوں گا. اہل حدیث فرقہ کے وحید الزماں حیدرآبادی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ متاخرین علماء میں سے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو علم، معرفت اور سنت کی نشر و اشاعت میں عوام صحابہ سے افضل ہیں، اور اس کا کوئی عقل مند انکار نہیں کر سکتا. معاذ اللہ، کیا آج کل کے لوگ صحابہ سے افضل ہو سکتے ہیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے. فرقہ اہل حدیث کے وحید الزماں نے اگر ایسی باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں تو اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ اہل حدیث فرقے کا ہر شخص اپنا باطل عقیدہ، باطل مسلک اور باطل نظریہ ثابت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور صحابہ کو ٹھوکر نہ مار دے. ایک اور بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ اگر تیسری بار بھی ابو زید ضمیر وحید الزماں کے مسلک کے بارے میں جواب دیتے تو وہ کیا آرڈر اور سیکوینس یا ترتیب بتاتے؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے. امید ہے اپنے عالم وحید الزماں کو بچانے کے لیے اہل حدیث فرقے کی ترکیب، چالاکی اور دھوکہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. مولانا وحید الزماں پہلے شیعہ تھے، اور اس کے بعد حنفی بنے، اس کے بعد اہل حدیث بنے. پہلے وہ حنفی تھے، حنفی بننے کے بعد میں پھر وہ اہل حدیث بنے، اور بعض نے کہا کہ بعد میں وہ شیعہ ہو گئے. اس سے آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ لوگ حدیث کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں اور سلف کو ماننے کے معاملے میں کتنا انصاف سے کام لیتے ہوں گے. وحید الزماں کے بارے میں اور بھی جاننے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں دی ہوئی لنک پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو امید ہے آپ کو ہمارے دوسرے ویڈیوز بھی پسند آئیں گے. فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري